فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ کیسے لوگ؟ بہت ہی درد بھرا عذاب قیامت کے دن پانے والے۔ وہ درد بھرا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ آج جو مال اکٹھا کیے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس مال کو جہنم میں گرم کرے گا، اس کے اندر اس کو تپایا جائے گا ان کے مال کو، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کو داغا جائے گا، ان کے جسموں کو۔ کہا فتقوا بہا جباہہم، اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اور کہا کیا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے یہ اس کی پاداش میں ہے جو تم نے خزانہ بنایا، بیلنس رکھا اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس کے عوض تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، مالوں کو اکٹھا کر کر کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس کے پاداش میں اب یہ سزا عذاب کی چکھو، اس کا مزہ۔ دیکھا آپ نے کیسی وعید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سنائی۔ اسے پتا کیا چل رہا ہے؟ ایسے لوگ کوئی دوسرے نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اپنے مال سے خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایمان تو لائے ہیں وہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی اس سلسلے میں ملتی ہے جو بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، جیسے ذکر کیا گیا، اور اس کا مال نصاب کو پہنچا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی، مُثِّلَ لَهُ یوم القیامت شجاعًا اقرع لہو زبیبتان، اس کا مال جو ہے قیامت والے دن ایک بہت بڑے اژدہے اور سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ مُثِّلَ لَهُ، اس کی شکل قیامت والے دن شجاعًا اقرع لہو زبیبتان، ایک ایسے گنجے سانپ کی شکل دے دیا جائے گا جس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے۔ سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر اس کی جو کھال ہے یا کچھ جو رواں بال ہے وہ سب کا سب جھڑ جاتا ہے۔ اس کے زہریلے پن کی نشانی ہے اس کا زہر خود اس کو نقصان پہنچانے لگ گیا، اتنا زہریلا ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گنجا ہو گیا ہوگا، جو اس بات کی علامت ہے بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا اژدہا سانپ، اور اس کے آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے جو اس بات کی علامت ہے کہ بہت ہی زہریلا جانور ہے۔ پھر یہ سانپ کیا کرے گا؟ یاخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ، یہ سانپ جو ہے اس آدمی کے گلے کا توق بن جائے گا۔ کون؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یطوقہ یوم القیامہ، وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، اس کے جبڑوں کو بشدقیہ پکڑ کر کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ جتنا مال دنیا میں کمائے ہیں آپ، بظاہر تو کما کر چلے گئے، وہ آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ جو کچھ نیکی کر لیے، بھلائی کر لیے، وہ تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، باقی جو برائیاں کی ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے۔ مال تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارثین لے لیں گے، لیکن وہاں قیامت کے دن
آپ جو مال چھوڑے تھے خزانے کی شکل میں، جس کی زکات نہیں دیتے تھے، وہ آپ کے لیے مشکل کا سبب بن گیا، زہریلا سانپ بن گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یطوقہ یوم القیامہ، وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور پھر اچھی طرح اس کو ڈسے گا، کاٹ کھائے گا، اور ساتھ ساتھ کہتا جائے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ عزیز ساتھیوں، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے یہ وعید سنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیا۔ سونا چاندی کی زکوٰۃ جو ہے، زیادہ ہمارے یہاں سونے چاندی اور نقدی رہتے ہیں، اس لحاظ سے اس ایک مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں، باقی مسائل تو بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے سونا چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے بشرطے کہ ان کی مقدار مقررہ نصاب کے برابر ہو جائے۔ تو وہ مقررہ نصاب کیا ہے؟ برابر ہو جائے، اس سے زیادہ ہو جائے، اور اس کی ملکیت پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ جیسے میں نے بتایا، سونے کا نصاب گرام کے اعتبار سے 85 گرام، جبکہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے، یعنی تقریباً آدھا کلو سے بڑھ گیا، 600 گرام چاندی، اور سونا 85 گرام، ایک گرام کے اعتبار سے۔ یاد رکھیں، یہ جو بات میں گرام کی بتا رہا ہوں، کچھ اہل علم نے اس میں بس تھوڑا بہت فرق کیا ہے، مجموعی یہی بات ہے۔ اس طرح اگر سونا 85 گرام سے اور چاندی 595 گرام سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اگر یہ دونوں اپنے مقررہ وزن کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور ان پر سال نہ گزرا ہو تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دونوں شرطیں اگر موجود ہوں کہ اپنے مقررہ نصاب کو، وزن کو پہنچے، اور ان پر سال کا عرصہ گزر جائے، جب جو ہے ہم کو سونے اور چاندی پر زکوٰۃ دینی ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، شاید کہ جب سونا چاندی 1.7 تولے ہیں سونے کو، اور چاندی 52.5 تولے، یہاں پر گرام سے بتایا، یہ تولے کا نصاب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید 7.25 تولے سونے جب ہو جائیں اور اس سے زیادہ جو ہے صرف اس پر زکوٰۃ دینی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں دینی۔ بات ایسی نہیں، جب تک آپ کا نصاب نہیں ہوا 7.25 تولے یا 52.5 تولے چاندی، تب تک زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جیسے نصاب کو پہنچ گیا، نصاب سے بڑھ گیا، تو پورا نیچے سے اوپر تک کی زکوٰۃ نکالنی ہے، نہ کہ نصاب سے جو اوپر ہے اس کی۔ کچھ لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں، نہ سمجھ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آسانی سے مال لوگوں کا نہیں نکلتا، یہ چیز ہے۔ اب ادا کیسے کریں گے؟ آپ نے سونا خریدا تھا 20 سال پہلے، آج سونے کی قیمت اور 20 سال پہلے میں بہت فرق ہے، جب شاید 5,000، آج 75-80 کے قریب یا اس سے بھی اوپر تولے۔ تو آپ ادا کیسے کریں گے؟ ابھی موجودہ مارکیٹ میں آپ کے سونے کی قیمت کیا ہے اس کو پتہ کر لیں، اس کا کیرٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے کتنے کا کیا ہے اس کیرٹ اور اس کے لیول کے اعتبار سے مارکیٹ میں معلوم کرنے آپ کے سونے کی قیمت کیا ہے۔ وہ ساری قیمت مجموعی طور پر جو ہے اس میں سے 2.5%، 100 میں سے 2.5 اور یا 40واں حصہ زکوٰۃ دینی۔ اس کو اس طرح بھی آسان کر دیتا ہوں، 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ بنتے۔ جب زکوٰۃ نصاب کو پہنچی زکوٰۃ دیں تو کتنے لاکھ ہوئے، ہر لاکھ سے 2,500 نکال لیں۔ اب اگر ہزاروں میں ہے اسی اعتبار سے کیلکولیٹ کر کے نکالیں، یہ ہے زکوٰۃ۔ اس طرح زکوٰۃ نکالیں
اور زکات ادا کریں۔ کن کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک بڑی فہرست بتائی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے جو رشتہ دار ناتے دار غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو دیں۔ اگر ان کو دینے کے بعد کچھ بچے تو دینی کاموں میں بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ پوری زکات اٹھا کے کسی مدرسے کو دے دیں، اور رشتہ دار ناتے دار جو قریبی ہیں کہ جن پر خرچ کرنا آپ کے لیے دوہرے اجر کا باعث بنتا، انہیں آپ محروم کر دیں۔ لوگوں کی عادت ہے عجیب، رشتہ داروں کے سلسلے میں کہتے ہیں تجھ کو تو کبھی پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، اور دوسروں کے دروازے پر جا کر دے کر فوٹو کھنچا کر فیس بک پر ڈالی جاتی۔ کیا زمانہ ہے جی! ایک آدمی 1 درجن 12 موز لے کے کسی کو دیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، افطاری سے فوٹو کھینچتا ہے، راشن دے رہا ہے، فوٹو کھینچ رہا ہے۔ ارے اس غریب کی جو غربت ہے اس کا احترام کرنے کے بجائے آپ مزید اس کو معاشرے میں رسوا کر رہے ہیں۔ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کچھ ایسی بات ہے کہ بھئی اتنا آپ اکٹھے کیے ہیں لوگوں سے، آپ دیے نہیں دیے، آپ کو ثبوت بھی پیش کرنے ہیں، تو رجسٹر بنائیے، دستخط لیجئے، فون نمبر نوٹ کیجئے، ٹھیک ہے نا، وہی فہرست آپ لوگوں کو بھیج دیجئے، یا مجموعی طور پر ایک آدھ فوٹو کہیں کھینچ لی گئی، کسی کا چہرہ واضح نہیں، چلو، لیکن اس طریقے سے دینا اور دے کر فوٹو کھینچنا، ریاکاری، دکھاوا، یہ ساری چیزیں اچھی چیز نہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کی بات چل رہی تھی، تو زکوٰۃ میں یہ چیز ہے۔ اور اب اپنی دکان، اپنا نقدی مال جو ہے اس پر بھی اسی اعتبار سے زکوٰۃ ہو۔ سال میں ایک مرتبہ آپ کی دکان میں جتنا سامان ہے سب کا تخمینہ لگا لیں جو آپ کا ہے۔ کچھ تو وہ آیا ہوا ہے جس کی قیمت آپ ابھی ادا نہیں کیے، بیچی جائے گی، دیے جائے۔ کچھ وہ ہے جس کو آپ خرید چکے ہیں، آپ کا ہو چکا ہے، وہ سب تخمینہ لگائیں اور ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر کہیں آپ کا باقی ہے پیسہ تو وہ بھی جو ہے زکوٰۃ نکالنے میں جوڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے کسی نے پیسہ لیا ہے 1,00,000 2,00,000 روپے، اس کو بھی اس کے اندر ڈالیں گے۔ اگر ملنے کو امید ہے، اگر ایسا ہے کہ لے کر ٹرکا رہا ہے، دے ہی نہیں رہا ہے، 1-2 سال ہو گئے، تو آپ چھوڑ دے سکتے ہیں، جب ملے تب اس کی زکوٰۃ ایک مرتبہ ادا کریں۔ یہ کچھ تعلیمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ زکوٰۃ کا ہے، اور یہ شریعت میں ایک ایسا مسئلہ ہے زکوٰۃ کا، وراثت کا، کہ اس کے اندر آدمی کا سمجھدار ہونا اور حساب کتاب اس کو آنا بہت ضروری۔ اس لیے بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کسی عالم دین سے، کسی سمجھدار شریعت کو جاننے والے سے آپ پوچھ کر بھی اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ اب تو کیلکولیٹر کا زمانہ آ گیا ہے، ایسے ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ آپ اپنا مال اس کے اندر ڈال دیجئے، وہ خود بتا دیتا ہے کتنا آپ کو نکالنا ہے۔ ریٹ ڈال دیجئے، مال ڈال دیجئے، کتنا تولے سونے ہیں، بٹن دبائیے، اتنا ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح جو بھی ہے، بہرحال زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم کو اور آپ کو کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات آخر میں، ایک مسئلہ یہ چلتا ہے کہ جو استعمال کے زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی جو باتیں کہی جاتی غلط ہے۔ اس پر ایک حدیث دیکھیں جو کہ ابو داؤد، نسائی میں آئی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جن کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، اور ان کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے، موٹے موٹے کنگن۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نصاب کو پہنچے ہوئے تھے، موٹے موٹے کنگن، ہوتا کہ 85 گرام، اور موٹے موٹے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ غور کریں، وہ خاتون جو آئی تھی اس کے لڑکی کے ہاتھ میں یہ موٹے موٹے کنگن تھے۔ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار،
کیا تمہیں یہ بات پسند ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ دیکھیں وہ پہنے ہوئے زیورات تھے، ہاتھ میں پہنی تھی وہ خاتون یا اس کی بیٹی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا زکوٰۃ دیتی ہو؟ پتا چلا جو استعمال میں لائے جاتے ہیں زیورات اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تو کہا پھر کیا تمہیں پسند ہے آگ کے دو کنگن تمہارے ہاتھوں میں قیامت کے دن پہنائے جائیں؟ وہ خاتون، ان کے پاس زکوٰۃ دینے کا مال نہیں تھا، انہوں نے دونوں اتارے اور اللہ کے رسول کے پاس پھینک دیے اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ مانا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتی تو مجھے یہ نہیں چاہیے، اللہ اور رسول جو فیصلہ چاہیں اس کے سلسلے میں کر دیں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو خواتین زیورات استعمال کرتی ہیں وہ زیورات بھی جب آپ نصاب تیار کر رہی ہیں، ٹوٹل کر رہی ہیں، تو اس میں شامل کیا جائے اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ بہت سارے فتاوے گردش کرتے رہتے ہیں لوگ، اس میں آ جائے ان کی باتیں بس فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ جب اللہ کے رسول کی واضح حدیث مل جائے تو پھر کسی عالم دین کی، کسی بڑے سے بڑے علامہ کی بات جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے اور اسے صحیح جگہ پر پہنچانے کی توفیق دے، اور ہماری ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، توحید پر گامزن رکھے، سنت رسول کا پابند بنائے۔ مولا کریم مسلمانوں کی مدد فرمائے، جہاں کہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خون، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔